غزہ شہر میں فلسطینی پناہ گزینوں کی رہائش گاہ پر صہیونی دہشت گردوں نے بمباری کر کے کم از کم 8 کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ فلسطین سے موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے آج اتوار کی صبح غزہ شہر کے الدرج محلے میں موسیٰ بن نصیر اسکول پر بمباری کی، جس میں کئی بچوں سمیت 8 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ اتوار کی شب بھی صہیونی ٹولے نے خان یونس میں ناصر اسپتال کے قریب پناہ گزینوں کے ایک اسکول پر بمباری کی تھی، جس میں درجنوں فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے تھے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے اب غزہ خاص طور پر اس کے شمالی علاقے میں فلسطینیوں کی جان لینے کے لیے آپس میں گویا مقابلہ آرائی شروع کر رکھی ہے، اور فلسطینیوں کا قتل صہیونی دہشت گردوں کی تفریحات میں شامل ہو گیا ہے، جس کے تحت وہ کہیں بھی اندھادھند بمباری اور گولہ باری کر دیتے ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا ہے کہ شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ کے 70% سے زائد مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ صہیونی دہشت گرد اب تک شمالی غزہ کے تقریباً 1 لاکھ باشندوں کو جبراً اس خطے سے باہر نکلنے پر مجبور کر چکے ہیں۔ فلسطین میں انسانوں کا قتل عام ایسے عالم میں جاری ہے کہ عالمی ادارے صہیونی حکومت کے سامنے تاحال بے بس نظر آئے، اور حتیٰ عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے صہیونی حکام کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے کے باوجود صہیونی جرائم کے تسلسل پر لگام نہیں لگ سکی ہے۔ تاہم دوسری صہیونی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ 15 ماہ کے دوران غزہ میں اپنی تمام تر جارحیت، بربریت اور انسانیت سوز جرائم کے باوجود وہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پائی ہے، اور وہ نہ تو اب تک اپنے قیدیوں کو آزاد کرا پائی ہے اور نہ ہی وہ اپنے خلاف جاری حماس کی مزاحمت روک پائی ہے۔ شام کے مسلح مخالف گروہ تحریر شام کے سربراہ ابو محمد الجولانی کے خلاف عام شہریوں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ شامی مخالفین سے وابستہ میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ شام کے شہر حلب کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد نے تحریر شام کے مسلح عناصر کے ہاتھوں سعد اللہ الجابری اسکوائر پر شہریوں کو یرغمال بنائے جانے کے خلاف اجتماع کیا۔ اس احتجاجی اجتماع کے بعد تحریر شام کے مسلح عناصر نے ان خواتین کو گرفتار کر لیا جو اپنے شوہروں کو اغوا کیے جانے کے خلاف احتجاج کر کے ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ صوبہ حلب سے اغوا کی جانے والی خواتین کے اہل خانہ بھی ہاتھوں میں ہتھیار لے کر سڑکوں پر نکل آئے اور اپنی خواتین کی رہائی کا مطالبہ کرنے لگے۔ اطلاعات کے مطابق حلب میں تحریر شام کے اقدامات کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں نے الجولانی کو اپنی خواتین کی رہائی کے لیے چند گھنٹے کا موقع دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی کی تجویز پر حکومتی اتحاد کے ممبران پر مشتمل مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ خان، سینیٹر عرفان صدیقی، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، علیم خان اور چودھری صالح حسین شامل ہیں، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے عمر ایوب، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، علی امین خان گنڈاپور اور صاحبزادہ حامد رضا کمیٹی میں شامل ہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھانے کے لیے دونوں کمیٹیوں کے اراکین کو پیر 11:30 بجے دن میں ملاقات کی دعوت دی ہے۔ پارا چنار کے عوام کو داعش سے وابستہ دہشت گردوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے پارا چنار میں انسانی المیے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے اور سنگین صورتحال کو حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق پارا چنار کے مقامی شیعہ برادری کو داعش سے وابستہ دہشت گردوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ صوبائی حکومت خاموش اور غیر فعال ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 8 لاکھ افراد 2.5 مہینے سے محاصرے میں ہیں۔ خطے میں خوراک اور ادویات سمیت ضروری سامان کی قلت ہے۔ ادویات کی کمی کی وجہ سے اب تک 60 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس کے مطابق پارا چنار میں 300 سے زیادہ مریض علاج کی عدم دستیابی کی وجہ سے دم توڑ چکے ہیں اور ہزاروں افراد روزی روٹی کھو چکے ہیں۔
ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک ملک ایک انتخاب کو علاقائی جماعتوں کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق GST کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے راجستھان پہنچے عمر عبداللہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کو اس بل پر مکمل بحث کرنی چاہیے تاکہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ایک ملک ایک انتخاب یا ون نیشن ون الیکشن بل پارلیمنٹ کے سامنے موجود ہے، ضروری ہے کہ اس پر مکمل غور و خوض کیا جائے اور تمام جماعتوں کی رائے لی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس بل سے کسی کو فائدہ ہوگا۔ میرے خیال میں اس کا مقصد علاقائی سیاست کو کمزور کرنا اور علاقائی جماعتوں کے کردار کو محدود کرنا ہے۔ واضح ہے کہ ہندوستان میں ون نیشن ون الیکشن بل پر غور کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے 39 رکنی مشترکہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی BJP کے سینئر رکن پارلیمان PP چودھری کو سونپی گئی ہے۔ کمیٹی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین شامل ہیں، جن میں BJP کے 16، کانگریس کے 5، سماجوادی پارٹی، ترنمول کانگریس اور DMK کے 2 جبکہ دیگر جماعتوں کا 1 رکن شامل ہے۔ ہزاروں صہیونی باشندوں نے ایک بار پھر غاصب حکومت کے مرکز تل ابیب میں سڑکوں پر نکل کر غزہ میں جنگ بندی اور اپنے قیدیوں کی رہائی کی غرض سے حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ العالم TV چینل کی رپورٹ کے مطابق قیدیوں کی آزادی کے سلسلے میں حماس کے ساتھ نتنیاہو حکومت کی طرف سے معاہدے میں ٹال مٹول کیے جانے کے خلاف ایک بار پھر ہزاروں صہیونی باشندوں نے اپنی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے نتنیاہو کی کابینہ سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کے خلاف جنگ کا سلسلہ بند کر کے حماس کی قید میں موجود ان کے قیدیوں کی رہائی کے لیے فوراً ایک معاہدے پر دستخط کرے۔ نتنیاہو مخالفین نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں اور صلح سے ہی امن و امان برقرار ہوگا جیسے نعرے لگا کر ان کی جنگ پسندانہ پالیسیوں سے اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کو ظلم قرار دے دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت غزہ پر اپنے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ صہیونی حکومت کے جمعے کے دن کے حملے میں غزہ میں ایک ہی خاندان کے 7 بچوں سمیت 10 افراد شہید ہو گئے تھے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچوں پر بمباری کی گئی ہے، یہ ظلم ہے، یہ جنگ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے پوپ کے بیان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے مایوس کن قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ غزہ پر 7 اکتوبر سن 2023 سے شروع ہونے والے حملوں میں اب تک 45,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے، اور یہ غاصب حکومت غزہ پر اپنے وحشیانہ حملے اب بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بحیرہ احمر میں امریکہ کا ایک F/A-18 جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنے ایک بیان میں اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے غلطی سے اپنا ہی ایک طیارہ بحیرہ احمر میں مار گرایا ہے، تاہم امریکی طیارے کے دونوں پائلٹ بچ گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ F/A-18 ہارنٹ طیارہ بحیرہ احمر میں طیارہ بردار امریکی بحری جہاز کے قریب سے گزر رہا تھا، جسے غلطی سے نشانہ بنا دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ بھی کہا کہ طیارے کے دونوں پائلٹ زندہ بچ گئے ہیں، تاہم ایک پائلٹ زخمی ہوا ہے۔ تاہم اس نے اپنے دعوے میں یہ بھی وضاحت کی ہے کہ یہ واقعہ یمن کے فائر کردہ میزائل کے سبب پیش نہیں آیا ہے۔ اور سامنے